السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر خرم کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آنتوں کے جراثیم کیسے بنتے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا۔ آنتوں کے جراثیم، ان کی جو مختلف قسم کی علامات ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو علاج بھی بتاؤں گا۔ اس کی جو مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں، آپ کے پیٹ میں گیس کا بن جانا، آنتوں میں یا معدہ میں گیس کا بن جانا اور آنتوں میں مختلف قسم کے جو جراثیم بیٹھ جاتے ہیں، یہ مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ ان میں اگر آپ کی آنتوں میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ درد ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بڑھنے اور کم ہونے کی وجوہات بھی جراثیم ہی ہوتی ہیں، آنتوں کے جراثیم ہی ہوتے ہیں۔ آنتوں میں مختلف قسم کی جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے جراثیم بیٹھ جاتے ہیں اور آنتیں خشک ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پخانہ ہے وہ بھی سخت ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ پخانہ سخت ہو جانا، آپ کی آنتوں کے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی 72 سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے پیٹ میں لاک ہو سکتی ہیں، آپ کے پیٹ کو نقصان کر سکتی ہیں۔ اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہے، اس کی 5 ایسی وجوہات ہیں جو آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں یہ علامات ہوتی ہیں اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے، جو پینے کے لیے آپ پانی استعمال کرتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ بازار کی بنی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں، جیسے شاورما، برگر، پیزا، پکوڑے، سموسے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ ہوتی ہے۔ تیسری بڑی وجہ پھل یا سبزی جو ہوتی ہے وہ آپ بغیر دھوئے استعمال کرتے ہیں، ان پہ جراثیم ہوتے ہیں، اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آنتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چوتھی بڑی وجہ جو ہے دودھ بغیر ابالے کچا دودھ استعمال کرنا، یا بازار سے بغیر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کیے کہ یہ اچھا دودھ ہے یا مطلب ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں، وہ استعمال کرنا۔ پانچویں بڑی وجہ ہے وہ گھی والی اشیاء جو ہوتی ہیں، گھی والی چیزیں استعمال کرنا، تلی ہوئی چیزیں، بازار کی تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کی آنتوں میں جراثیم جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے مختلف قسم کے جو السر وغیرہ یا آنتوں کے السر پیدا ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو آپ بواسیر کا نام دیتے ہیں، اور موقع بھی بن سکتے ہیں، یہ سب ان اشیاء کی ناپید یعنی بیکار چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس طرف آتے ہیں۔ ان میں مختلف قسم کی بازار میں میڈیکل سٹور یا کسی فزیشین جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو کیا میڈیسن ہوتی ہے، مختلف قسم کے برانڈ ہوتے ہیں، یہاں پہ برانڈ کا نام لینا بغیر اجازت اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ جو مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں انٹیسٹائن کے حوالے سے جو جراثیم کش ادویات ہوتی ہیں، اس میں مختلف قسم کے جو برانڈ نیم ہوتے ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں میڈیکل سٹور سے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ان میں جو سب سے اچھا جو سالٹ ہوتا ہے وہ سپروفلاکساسین میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ بسکوپان وغیرہ یا سیرپ جو ہے میدا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ گاویسکان وغیرہ اس طرح کے لیکوڈ فارم میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ سیرپ جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اور ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ مختلف قسم کی سالٹ میں استعمال ہوتی ہیں، وہ آپ کسی اچھے فزیشین یا فارماسسٹ سے رابطہ کر کے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بغیر میڈیسن کے آپ اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو ان میں آپ صاف چیزیں استعمال کریں، یعنی صاف پانی استعمال کریں، فلٹر شدہ پانی استعمال کریں، نیسلے کا پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اچھی بات ہے کہ پانی ابال کر رکھ لیں، اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کر لیں۔ اور چیزیں جو ہیں سبزی پھل وغیرہ یہ دھونے کے بعد استعمال کریں، کوشش کریں جو ہے نیم گرم پانی ایک دفعہ ایک دن میں 1 گلاس لازمی پئیں۔ اور اس کے علاوہ گھی کی بنی ہوئی چیزیں، بازار کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان سے آپ کے جسم میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو جو ہے مشکل بنا سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں السر وغیرہ اور مختلف قسم کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کی چیزوں کی وجہ سے یعنی استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ترک کر دیں۔ اچھی اور صاف ستھری غذا استعمال کریں،
کوشش کریں کہ کم غذا استعمال کریں، زیادہ پانی پئیں، اور پانی کوشش کریں کہ ٹھنڈا نہ پئیں، ہلکا نیم گرم پانی کا استعمال کریں تو آپ کے پیٹ کے جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔